میں نے قرآن مقدس سے ایک چھوٹی سی آیت اللہ پاک رب العزت پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو اللہ کو آپ بہت کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی کرو۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو، تو جب کوئی کام کرے گا اس کے بدلے میں مزدوری ملے گی نا۔ کوئی بھی کام کرتا ہے مزدوری ملتی ہی ہے، اور مالک جتنا بڑا ہوتا ہے مزدوری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اور میرے طرف سے بڑا کوئی مالک نہیں، سب تو اسی کا ہے، تو اس سے بڑا مالک تو کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سے زیادہ مزدوری بھی کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے حکم کیا کہ بندے کثرت سے مجھے یاد کرو اور صبح شام میری پاکی بیان کرو، تو بندہ آدم میں تصور میں پوچھتا ہے مولا تعالیٰ تیرا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ تجھے یاد کرنے سے صلہ کیا ملے گا؟ مزدوری کیا ملے گی؟ تو رب پاک پروردگار عالم بندے کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں رب ارشاد فرماتا ہے بندے جب تم مجھے یاد کرے گا صبح شام جب میری پاک بیان کرو گے اس کا بدلہ میں کیا دوں گا؟ سنو، اس کا بدلہ یہ دوں گا کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تجھے یاد کروں گا۔ رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بندو تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اسی دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ایسے آدمی سے رشتہ ہو جائے، ایسے آدمی سے نسبت ہو جائے اور وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے۔ خاص کر کے دیکھیے نا، آپ پولیٹکس کی دنیا میں جب آئیں، راجنیتی کی دنیا میں، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایم ایل اے سے میرا اچھا سمپرک ہو جائے، فلان سے میرا اچھا رشتہ ناتا ہو جائے، پردھان سے میرا اچھا سمپرک رہے، کیونکہ جتنا ان سے اچھا میرا سمپرک رہے گا اور وہ مجھے یاد رکھیں گے تو وقت پر وہ کام آئیں گے۔ لیکن غلط ہونا، یعنی جتنا ہاتھ جس کا لمبا ہے اس سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے رشتہ جوڑے، اس سے تعلق پیدا کرے تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ تو پیارے دوستو بزرگوں، دنیا میں جس کا اتنا بڑا پاور ہوتا ہے کام بھی وہ اتنا ہی بڑا آتا ہے، بشرطے کہ اس سے رشتہ قائم ہو جائے۔ تو میرے مولا سے بڑا پاور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑی طاقت قوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ خود مختار ہے، بندہ تو محتاج ہے، بندہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میرا فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ اگر کسی بندے کو یاد کرے گا تو اس بندے کا کچھ بگڑ سکتا ہے کیا؟ کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے۔ تو اللہ یاد کیوں کرے گا بندے کو؟ کیونکہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر کا معنی عام طور پر ہم نے یہ دماغ میں بٹھا دیا ہے اللہ 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 کو اللہ کرنا، یہ ذکر ہے۔ حالانکہ ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، زبان سے بھی ذکر کیا جائے گا،
یعنی کسی کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طور پر بھی ہو آپ اس کو یاد کیجیے. زبان سے یاد کرنے کا موقع ملا ہے تو زبان سے یاد کیجیے. اس کی یاد سننے کے لیے، اس کا ذکر سننے کے لیے کان بے قرار ہو جانا چاہیے. اس کی یادوں کے جلوے دیکھنے کے لیے آنکھ طرف جانا چاہیے. یہاں تک کہ اس کی رضا جوئی کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھے تو بس اسی کو منانے کے لیے ہاتھ اٹھے، قدم بڑھے اس کو خوش کرنے کے لیے قدم بڑھے. نتیجہ کیا نکلا کہ ماتھا سے لے کر کے پاؤں تک یہ پورا وجود ذاتی بن جانا چاہیے، پورا جسم. یہاں تک کہ جب آپ کا ظاہر، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، پورا جسم جب خدا کا ذاکر بن جائے تو اس کا فائدہ دل کو یہ ملنا چاہیے کہ اگر آپ کا باہر ذاکر بن گیا ہے تو آپ کا باطن بھی خدا کا ذاکر بن جائے. یہاں تک کہ آپ اللہ کے ذکر میں اتنا مٹ جائیں، اللہ کے ذکر میں اتنا کھو جائیں کہ آپ جہاں بھی دیکھو تو سوائے خدا کے کچھ بھی نظر نہ آئے. جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ میری باتوں کو؟ جب یہ حال اور جب یہ بات، جب یہ خوبی، یہ گن جب کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ ایک تو اللہ یاد رکھتا ہے، یہ ایک صلہ. اور پھر جب انسان کا پورا وجود، مومن کا جب پورا وجود یہاں تک کہ اندر اور باہر خدا کے ذکر ہی میں وہ رحمت اللسان رہتا ہے، ہمیشہ خدا کی یاد میں ہی مگن رہتا ہے، تو پھر اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے سنو، اس کا صلہ یہ ہوتا ہے، رب تبارک و تعالی سورہ مریم آیت نمبر 96 میں اس کا جواب دیتا ہے، فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. میرا رب فرماتا ہے، بندو سنو، جب ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اللہ کے ذکر میں کھو گئے، اللہ کی یاد میں اپنے کو مٹا دیا، اپنے کو بھلا دیا، کبھی بھی اللہ کے ذکر کے سوا کچھ بھی سجائی نہ دیا، جب اپنا وجود اللہ کی یاد میں مٹا دیا تو پوری دنیا میں ہی نہیں، سنو اس کا فائدہ یہ ہوگا، بندے سنو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتوں کو حکم کروں گا کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. زمین والوں کو کہوں گا کہ اس بندے سے میں پیار و محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار و محبت کرو. بات کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، اچھے کام کے کیے، نیکیاں کی، اللہ کے ذکر میں اپنے وجود کو مٹا دیا تو سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی، اس مقرب بندے کی محبت فرشتوں میں بھی ڈال دے گا، لوگوں میں بھی ڈال دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس بندے کا اندر بھی پاک اور صاف ہو جائے گا. اس کا اندر جب باہر کو ذاتی بنا دیا، اندر پاک ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا کامیاب بنایا کہ کامیابی کی سند اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا. اور رب عز و جل نے فرمایا کہ بندے جب تم نے مجھے یاد کیا، وہ شام یاد کیا، ہر لمحہ مجھے یاد رکھا، میری یاد میں اپنے کو مٹا دیا بندے، تو سن بندے کامیاب ہو گیا. میرا رب فرماتا ہے، یہ 18 پارے کی یہ پہلی آیت ہے، میرا رب فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کو پاک و صاف کر لیا، وہ ذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کی یاد میں اپنے کو مٹا ڈالا، فصلی، اور پھر نمازیں پڑھنا
دیا. ذرا ترتیب دیکھیے. پہلے دل کو پاک و صاف کیا, پھر اللہ کو یاد کیا, پھر نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو پہلے اندر کو صاف کرنا فرض ہے. اندر اگر صاف نہیں ہے تو جس کو ہم نماز کہتے ہیں وہ لوگوں کی نظر میں نماز ہوگی, مگر اللہ کے نزدیک وہ نماز نہیں ہے, اٹھا بیٹھ گئے. اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اور میری عادت آپ کو پتا ہے کہ میں غیر ذمہ داری طور پر بات نہیں کہتا. جس کو ہم نماز کہتے ہیں, جس کو رکوع سجدہ کہتے ہیں, جس کو قیام کہتے ہیں, جس کو قعود کہتے ہیں, جس کو فاتحہ کہتے ہیں, جس کو سورت پڑھنا کہتے ہیں, جس کو توجہ اللہ کہتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت قبولیت کے درجے کو پہنچے گی جبکہ اس سے پہلے اندر صاف ہو جائے گا. اور اگر اندر صاف نہیں آئے تو یہ لوگوں کی نظر میں, شریعت کی نظر میں تو نماز تو کہلائے گی, مگر خدا کی بارگاہ میں یہ نماز نہیں ہے, اٹھا بیٹھ گئے. پیارے ناظرین, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں محبت ڈال دے گا, لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. پیارے ناظرین, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کیا کبھی مرتا نہیں؟ اللہ کبھی مرا, کبھی مرے گا؟ وہ حی قیوم, وہ حی قیوم لا یموت. اللہ پاک ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ مرے گا کبھی بھی نہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. موت کبھی وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ تو خالق کے موت ہے, اس نے موت کو پیدا کیا ہے, وہاں موت جا نہیں سکتی. اور جو اللہ کا ذاکر ہو گیا, اللہ بولتا کہ میں اس کا ذاکر ہوں. ذاکر کا معنی یاد کرنے والا, کسی کو انوسرن کرنے والا. تو جب بندے نے یاد کر کے اللہ کی قربت حاصل کر لی تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرا ذاکر بن گیا, تم لوگوں میں میرا ذکر کرو گے, میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اللہ کبھی مرے گا نہیں, تو ایسے بندے کا ذکر بھی کبھی نہیں مرے گا, یہاں تک کہ وہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے گا مگر اس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا, کیونکہ اللہ ہمیشہ باقی ہے. تو ایسے بندے کا ذکر بھی کبھی مرے گا نہیں, ہمیشہ باقی رہے گا. پیارے دوستوں, بزرگوں, بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں چلتے ہیں پھرتے ہیں مگر وہ مردہ ہے. مگر بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ بظاہر وہ مر تو گئے مگر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی, ہمیشہ ان کو یاد کیا جائے گا, ان کا ذکر کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں, انبیاء کو یاد کرتے ہیں, صحابہ کو یاد کرتے ہیں, غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں, خواجہ ہند کو یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ یہ یاد کس بنیاد پر ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کے ماتحت تفسیر فوز الکبیر کے اندر فرمایا صاحب تفسیر میں کہ یہ جو محبت لوگ کرتے ہیں اللہ والوں سے, یہ کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں, رشتہ ناطے کی بنیاد پر نہیں, دنیا کے فائدے کی بنیاد پر نہیں, بلکہ یہ محبت لوگوں کے دلوں میں جو آئی ہے اللہ والوں کی, یہ اللہ کے پیدا کرنے سے آئی ہے. اس لیے پیارے ناظرین, غوث پاک سے ہمارا کوئی خودی رشتہ نہیں ہے, خواجہ پاک سے ہمارا کوئی رشتہ ناطا تو نہیں ہے, وہ ہمارا نہ باپ بھائی بیٹا ہے, نہ ہم اس کے بیٹے اولاد میں ہیں, کچھ بھی تو نہیں, مگر ہم تو خواجہ کریم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, باپ بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنے خاندان والوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ محبت کہاں سے آئی؟ تو پیارے ناظرین, صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ محبت یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے, اس لیے آ گئی. اور جب اللہ جو چیز پیدا کر دے اور اللہ ہمیشہ باقی رہے, اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے, لہذا اللہ والوں کا ذکر بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا, ہمیشہ ہوتا رہے گا. پیارے ناظرین, چنانچہ اس آیت کی مزید تائید کے لیے بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث, ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے, کنز الامال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے, مسند امام احمد ابن حنبل بھی موجود ہے, اور حدیث نمبر 6347 حدیث نمبر ہے.
سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہاں حدیث قدسی جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی حدیث ہوتی ہے، کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والا بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں اور اللہ بیان کرتا ہے، اس لیے یہ حدیث قدسی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ حدیث قدسی ہے، بخاری مسلم میں بھی روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل انی احب فلانا فاحبہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کے فرماتا ہے اے جبریل انی احب فلانا، میں فلانے بندے سے محبت فرماتا ہوں، فاحبہ تم بھی اس سے محبت کرو، قال یحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت فرمانے لگتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان والوں میں جبریل ندا فرماتا ہے، ویقول، اور جبریل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں سے فرماتے ہیں او ملائکہ، او آسمانی دنیا کے نوری مخلوق، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، حضرت جبریل فرماتے ہیں او فرشتوں، فلانے بندے سے اللہ تعالیٰ پیار و محبت فرماتا ہے، تم بھی فلانے بندے سے پیار و محبت کیا کرو۔ تو یحبہ اہل السماوات، تو آسمان والے تمام فرشتے اللہ کے اس ولی سے، اللہ کے اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت اور محبوبیت زمین والوں پر رکھ دی جاتی ہے، ادھر آسمان والے تمام فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور زمین والے تمام بندے اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث میں ایسا نہیں کہ میں صرف اردو بول کے گزر گیا، حدیث کی کتاب کا نام بھی لیا، یہاں تک کہ حدیث نمبر بھی بتایا، نمبر ادھر ادھر ہو سکتا ہے ایڈیشن کی بنیاد پر، لیکن حدیث بالکل پکی سند کے ساتھ حدیث قدسی ہے۔ مگر آپ نے غور کیا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اور کس سے محبت فرماتا ہے اس کا ذکر ہو گیا، جو اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنے وجود کو مٹا دیا اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو ایسے نہیں، پیارے ذرا سوچیں غور کریں، اللہ نے حکم کیا نماز پڑھنے کا نا، کیا اللہ نے نماز پڑھ کے بتایا؟ زکات کا حکم کیا اللہ، کیا اللہ نے زکات دی؟ بولی اللہ نے کیا حج کر کے دکھایا؟ لیکن پیارے ناظرین، اللہ نے نماز نہیں پڑھ کے بتایا، کیونکہ نماز وہ پڑھتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، بندہ محتاج ہے، اس لیے بندہ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن پیارے ناظرین کیا بات ہے، نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، روزے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جتنی عبادت ہم پر فرض کی گئی ہیں اللہ نے کر کے نہیں بتایا، صرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر قربان جاؤ پیارے ناظرین سامعین، اور اہل سنت والجماعت کے نیک وقتوں قربان جاؤ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو صرف خود سے محبت نہیں فرماتا، بلکہ اس بندے سے محبت کرنے کا حکم جبریل کو دیا جاتا ہے، فرشتوں کو دیا جاتا ہے، اور زمین والے تمام مسلمانوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والوں سے محبت کرنے کا حکم یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں سے نسبت اور رشتہ اور ناطہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ والوں سے چڑھنے والے، اولیاء کرام سے چڑھنے والے، مگر پیارے اللہ والوں سے کب چڑھو گے؟ کیوں چڑھو گے؟ کیوں جلو گے؟ قرآن نے حکم دیا ہے
قرآن نے کہا ہے کہ اللہ والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں میں عام فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم ذاکر بن جاتے ہیں، دل پاک کر لیا، صاف کر لیا، پورا وجود اللہ کے ذکر میں کھو گیا، تو انعام میں کیا ملا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگا، اللہ نے اس کے ذکر کو عام و تام کر دیا۔ پیارے ناظرین، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا۔ پیارے ناظرین، کیا اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے کا محتاج ہے؟ اللہ کسی سے محبت کرے نہ کرے اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ کو یاد کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی ہے، مگر پیارے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ حلیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ستار ہے۔ اللہ کا ایک کرم ہے کہ جب بندہ اس کا جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا قریب کر لیتا ہے، اور اتنا قریب کر لیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب تک کی گفتگو کا حاصل اور نچوڑ یہ ہوا، مختصراً اختصار اور شارٹ کٹ میں گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ جو اللہ کی یاد میں کھو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا یاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو کبھی مرنے نہیں دے گا۔ فرشتوں میں اس کا ذکر ہوگا، لوگوں میں اس کا ذکر ہوگا، مگر پیارے ناظرین اب ایک پہلو جو سورہ مائدہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں نے تلاوت کی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں میں پیدا کر دے گا، ڈال دے گا۔ تو اللہ والوں کی محبت دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، مگر کیا ایسے ہی اللہ والا ہو جائے گا؟ شرط رکھی کہ جو ایمان لائے، نیک کام کیے۔ تو پیارے ناظرین، ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی تو شرط کیا ہے کہ وہ ٹماٹر مومن ہوگا، پکا صحیح عقیدہ سنی مسلمان ہوگا، ان الذین آمنوا سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ عامل الصالحات سے یہ حکم ملا کہ وہ نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تمام اکابرین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سید عبد الوحید بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ 4 شرطیں جب تک کسی ولی میں تم دیکھنا وہ ولی نہیں کچھ اور ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہواؤں میں پرواز کرے، چاہے وہ کرامت دکھائے، چاہے وہ سطح سمندر پہ چلے، چاہے ہواؤں میں اڑ جائے، چاہے پھونک سے آگ لگا دے، چاہے پھونک سے مٹھائی کھلا دے، چاہے پھونک کے ذریعے مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے پیارے۔ اگر کسی شوکتا کو دیکھ کر، کسی عجوبہ والی بات کو دیکھ کر اگر کسی کو ولی مانا جاتا تب تو جوگی جی کو سب سے بڑا ولی مان لیتے ہیں۔ جے پال جوگی اڑ کے چلا گیا تھا نا، اڑ کے چلا گیا تھا نا، اللہ اکبر، میرے تو اللہ کا کرم ہے کہ 600-700 سال پہلے جوگی جے پال کو پیدا کیا تھا۔ اگر وہ ابھی پیدا ہوتا تو لوگ شاید گمراہ ہو جاتے اور کہتے کہ جو اڑ سکتا ہے وہی تو ولی ہوگا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ خواجہ غریب نواز کے زمانے میں اس کو پیدا کیا، اور جس کے غرور کو، جس کے جادو کو خواجہ دین و ملت نے توڑا، اور خواجہ نہیں، خواجہ کے خرام نے توڑا، خواجہ کے جوتے چپل نے توڑا اس کے غرور کو۔ پیارے ناظرین، مگر آج حال ہمارا الٹا ہو گیا، ہماری طبیعت جس کو چاہتی ہے ولی مان لیتے ہیں، یعنی من مرضی، جیسے من مرضی کھانا کھاتے ہیں، من مانی ہم زندگی گزارتے ہیں، من مانی بچھونا ہوتا ہے، من مانی کاروبار ہوتا ہے، اسی طرح من مانی پیر بھی ہو گیا، من مانی ولی بھی ہو گیا ہے۔ پیارے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں قرآن و حدیث کی بات کچھ کروں۔ آپ کو قرآن و حدیث کی بات ماننی ہے یا میری اپنی بات ماننی ہے؟ بولیے ذرا، ہاں بولیے گا۔ قرآن و حدیث جو کہے،
آپ کو ماننا ہی پڑے گا. اور قرآن و حدیث نے ہر ایک کے اصول دیے ہیں. اگر اس اصول کے مطابق آپ کریں نہیں اتریں گے تو کام نہیں بننے والا. اچھا پیارے نہ ہم نماز پڑھیں, ایک رکعت میں ہم نے 15 پارہ پڑھ لی, دوسری رکعت میں پھر 15 پارہ ہم نے پڑھ لی, تو ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ ہم نے نماز میں پڑھا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھا, رکوع سجدہ کیا, مگر ہم نے وضو نہیں کیا تھا, تو یہ ہماری نماز ہوئی؟ کیوں؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے نا, پورا قرآن پڑھ لیا. تو ہر ایک جانتا ہے کہ صحت نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ وضو ہو, اور وضو نہ ہو تو چاہے وہ پوری رات یا پوری زندگی بھر ایک ہی بار میں کھڑا ہو اور مرنے سے پہلے وہ جھکے رکوع میں جائے, سجدے میں جائے, تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی. وہ رحمان کے یہاں مقبول نہیں, شیطان کی جھولی میں وہ نماز ڈال دی جائے گی, کیونکہ شرط نہیں پائی. اسی طرح ولی ہونے کے لیے, جس کو ہم عام لفظوں میں پیر بولتے ہیں, پیر کا لفظ تو قرآن اور حدیث میں کہیں گے, یہ فارسی لفظ ہے. تو پیارے ناظرین, ولی ہونے کے لیے ایمان چاہیے, اہل سنت, پکا اہل سنت کا ہونا چاہیے, اور دوسرے میں کیا؟ نیک عمل چاہیے. اس کے بعد رب نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہیں؟ کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر؟ کیا عالم اور غیر عالم برابر؟ قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہے. عالم کا مقام آسمان کی بلندی سے بھی زیادہ بلند ہے, اور جاہل کا رتبہ اور مقام یہ زمین کی پستی سے بھی نیچی ہے. تو اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو اب علم بھی آ گیا. تیسری شرط میں ولی کے لیے علم چاہیے. کتنا علم چاہیے؟ اتنا علم چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے تمام مسائل معتبر کتابوں سے خود حل کر سکے, اور مریدوں کے تمام ضروری مسائل وہ بتا سکے. بلکہ یوں کہیے کہ اتنا علم ہو ان کے اندر کہ آج کل وہ عالم کسی کو بنانا چاہے تو پڑھا کے عالم بنا دے. 4 نمبر کی شرط یہ ہے کہ جس سے انہوں نے خلافت لی ہے, جیسے مثال کے طور پر میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا, 2 جگہ سے مجھے خلافت ہے, مگر میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو پیر ہو کر کے ظاہر نہیں کیا, اور ارادہ بھی نہیں, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں پاتا ہوں کہ خود میرے عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, خود میری موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, میں دوسروں کا بوجھ اٹھا کے کہاں لے جاؤں. مدنی میاں سے مجھے خلافت ہے. تو آپ یہیں سے شروع کرتے ہیں. مدنی میاں نے مجھے خلافت دی, اور مدنی میاں کو ان کے ابا نے دی, ان کے ابا کو ان کے دادا نے دی, پھر ان کو مخدوم سمنا نے دی, پھر ان کو فلاں نے دی. اس طرح کرتے کرتے حضور تک یہ خلافت کا سلسلہ مل کر کے جانا چاہیے, بیچ میں کہیں کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر بیچ میں کہیں کٹ گیا تو جو فیض مدینے سے آتا ہے وہ بند ہو جائے گا. اصل فیض کہاں سے آتا ہے مجھے؟ مدینے سے آتا ہے نا. تو سب سے زیادہ ذکر مدینے والے کا ہونا چاہیے. مگر پیارے ناظرین مسلمانوں, آج کچھ جاہل پیروں نے, ان پڑھ پیروں نے, باہر پیروں نے, بیعت پیروں نے, لوٹ کھسوٹ والے پیروں نے اس قدر مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا ہے, اس قدر مسلمانوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ مسلمان بیچارے کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کریں تو گلے کی ہڈی بن کے رہ گیا ہے, نہ نجاتے بنتی ہے نہ اگلتے بنتی ہے. پیارے ناظرین, آج کل کچھ لوگ اپنے پیروں کو ایسا یاد کرتے ہیں کہ اتنا یاد تو نبی کو بھی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ نبی کو یاد کرنا فرض عین ہے, ایمان ہے. نبی کی محبت عین ایمان ہے. وہاں تھوڑی بھی کمی ہوگی ایمان برباد ہو جائے گا. اگر ہم دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, فلاں کچھ لوگ تو اس پیر کو لے کے کھینچ رہے ہیں, کچھ لوگ اس پیر کو لے کے کھینچ رہے ہیں, کچھ لوگ فلاں پیر کو لے کے کھینچ رہے ہیں. یعنی اپنے پیر سے ایسی محبت کہ دوسرے پیر سے دشمنی کرنا ضروری ہے. استغفر اللہ. پیارے ناظرین دیکھیے, چاہے نہر ہو, چاہے ندی ہو, چاہے نالا ہو, ہر ایک کا منہ جا کر کے سمندر میں جا کے ملتا ہے نا. اور وہ سمندر ہے مدینے کی زمین. میرے آقا کی ذات, مصطفیٰ کی ذات, میرے آقا کریم یہ سمندر ہے, اور اس سمندر سے نکلنے والی نہر قادری نہر ہے, چشتی نہر ہے, رضوی نہر ہے, اور اشرفی نہر ہے, وغیرہ وغیرہ یہ نہر ہے. تو یہاں پہ ڈیوائڈ
کیوں شروع کر دیا گیا؟ پیارے ناظرین، اب اگر لوگ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو لوگ جاہل ہے، اگر پیر ڈیوائڈ کر رہا ہے تو وہ پیر جاہل ہے۔ اب بولو قرآن کو مانو گے؟ بولیے قرآن کو مانو گے یا مجھے سے جاہل پیر کو مانو گے؟ بولو قرآن جو کہے گا، حدیث جو کہے گی۔ پیارے ناظرین، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ جلسوں کا حال دیکھیے، آپ کانفرنسوں کا حال دیکھیے کہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ واقعتاً مریدوں کے ذریعے سے پوری نسل چلتی ہے، مریدوں کے ذریعے سے روزی روٹی چلتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن سے کہا یہ ملا ہے کہ روزی روٹی کا ذمہ دار مریدوں کے سر پہ ہو؟ یہ کہاں قرآن میں حدیث میں ہے کہ روزی روٹی کا ذمہ دار مریدوں کو بنایا جائے؟ کہیں نہیں ہے، اور قیامت تک کہیں نہیں کوئی دکھا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، ولی کا معنی دوست ہے۔ ولی کا معنی دوست۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو مدد کرے۔ اللہ بھی ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو مومنوں کو اندھیرے سے نکالتا ہے اور نوری بنا دیتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں، توجہ کریں، اپنے ایمان کو برباد ہونے نہ دیں، صراط مستقیم سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ سنو، اگر آپ شریعت کے خلاف باپ کو پاؤ گے تو باپ آپ کے لیے کچھ نہیں۔ اس مضمون پر تقریر ہو چکی ہے میری یہاں پہ کہ اللہ کے رسول سے محبت یہ فرض عین ہے، ایمان کی جان ہے۔ اگر رسول اللہ کے فرامین کے خلاف، نبی کے قول کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے، چاہے وہ کسے باشد، چاہے باپ ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، خاندان والا ہو، کوئی بھی ہو، ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہو سکتا ہے۔ یار سنو، اللہ کے رسول ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب اگر کوئی اپنے کو پیر ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں کو توڑ کر کے ڈیوائڈ کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کا دوست نہیں، دشمن ہوگا۔ بات تو بہت ہے، مضمون کھلتا جا رہا ہے، مگر اسی مضمون پر انشاءاللہ اگر آپ زندہ رہے تو سنیں گے، ہم زندہ رہے تو بولیں گے۔ پیارے ناظرین، ٹاپک یہی ہے کہ اللہ کا ذکر آدمی اس طرح کرے، اس طرح ذکر۔ آپ اگر ذکر کو سمجھ لیں، اللہ کے ذکر میں جب آدمی مٹ جائے گا وہ کھانا بھول جائے گا۔ اللہ کے ذکر میں جب آدمی مٹ جائے گا تو کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر سے آ رہا ہے وہ تو بھول جائے گا۔ یہ تقسیم کیسی، یہ ڈیوائڈ کیسا، یہاں وہاں یہاں، یہ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ آپ تاریخ میں دیکھیں، آپ ہسٹوری آف اولیاء میں دیکھیں، کسی ولی میں آپ نہیں دیکھو گے پیارے ناظرین کہ اس طرح کی باتیں ملی ہوں، اس طرح کا سسٹم ملا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے، جو کھلانے والا ہوتا ہے، جو کھائے گا مانگ کر کے، وہ ولی نہیں، وہ تو سائل ہے۔ بولیے، جو مانگ کے کھائے گا، میں آپ سے مانگ کے کھا رہا ہوں تو میں کیا ہوں؟ میں فقیر ہوا۔ مانگنے والا فقیر ہے اور دینے والا دوست ہے، اور دوست بھی ایسا کہ وہ دینے کے بعد کبھی وہ ذکر بھی نہیں کرے گا کہ میں نے کبھی آپ کی مدد کی تھی۔ یہ ہے اللہ کا ولی۔ پیارے ناظرین، انشاءاللہ اس مضمون کو آپ کو سننا ہے تو پہلے ہی آپ آ جائیں گے، کیونکہ میری باتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 2-4 منٹ گزر گئے تو پھر آپ میرے ٹاپک کو نہیں سمجھ پائیں گے، کہاں سے شروع کیا تھا، کہاں پہ ختم کیا۔ تو گفتگو کا حاصل کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اپنے وجود کو مٹا ڈالو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور فرشتوں میں ڈال دے گا، فرشتوں میں ڈال دے گا۔ مگر اپنے وجود کو مٹا کر کے ہی مقام ولایت حاصل کیا جاتا ہے۔ حاضرین، لوگوں میں بٹوارا کر کے نہیں، لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے نہیں، لوگوں میں نفرت کی آگ جلا کر کے نہیں، بلکہ محبت کے دیے جلا کر کے لوگوں کے دلوں میں فتح کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو آباد کیا جاتا ہے۔ جو خوبی، اس طرح کی خوبی، اور جو 4 شرط میں نے رکھی، یہ بات ہے جہاں پائی جائیں تو چاہے وہ آسمان میں اڑے یا نہ اڑے، کوئی کرامت دیکھو یا نہ دیکھو، وہ بے شک اللہ کا ولی ہے۔
اور دیکھیے نبوت اور ولایت میں فرق یہ ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن جو ولی ہے ولی کو دعویٰ کرنا جائز نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ولی کو جائز نہیں، کیونکہ نبوت ظاہر کی گئی اور ولایت کو چھپائی گئی۔ مگر آج کل حال ایسا ہے، اللہ کا ولی اپنی کو کہتا ہے اور اپنی ولایت کو ظاہر کرتا، میں اللہ کا ولی ہوں، آ جاؤ مجھ سے مرید ہو جاؤ، آ جاؤ مجھ سے مرید ہو جاؤ، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ پیارے ناظرین، یقیناً پیر بھی جنت دے سکتا ہے، مگر کیسا پیر؟ ایسا پیر جیسا کہ غوث اعظم دستگیر ہو، خواجہ غریب نواز ہو۔ کیسا پیر؟ ایسا پیر جیسا کہ بایزید بستانی ہو، کیسا پیر جیسا کہ مخدوم سمنا ہو، کیسا پیر؟ میں گنتا چلا جاؤں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا، بس اپنی گفتگو کا سلسلہ آپ میں یہیں پہ روکتا ہوں کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط راستے پہ چل کر کے ایمان برباد ہو جائے، عمل تباہ ہو جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ مگر یہ نقصان نہیں ہوگا کب؟ جب ہم قرآن کو سامنے رکھیں گے، حدیث کو سامنے رکھیں گے، مصطفیٰ کی ذات کو سامنے رکھیں گے، مصطفیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، مصطفیٰ سے محبت کرنے کے لیے پوری دنیا سے دشمنی مول لینی پڑے تو آپ ہنسی خوشی پوری دنیا کو دشمن بنا لینا، مگر محبت رسول میں آج نہ آنے دینا۔ یہی آخری پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے آقا کریم کا سچا عاشق و محبوب بنائے اور صحیح پیروں کے راستے پہ ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔